جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، پہلے تو یہ بتائیں کہ کوئی بتائے گا کہ ورچوئل اسسٹنٹ ہوتا کیا ہے؟ کوئی اس کی ڈیفینیشن اگر بتائے آسان الفاظ میں، اور اپنے الفاظ میں، ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلش ایڈ کریں یا وہ کریں یا ڈفرینٹ قسم کے اور ڈیفیکلٹ قسم کی ورڈنگ یوز کریں، نہیں، آپ آسان الفاظ میں کوئی بتانا چاہے تو بتا سکتا ہے۔ اچھا جی، میں بتا دیتا ہوں ورچوئل اسسٹنٹ ہوتا کیا ہے کہ ورچوئل اسسٹنٹ از این اسسٹنٹ ہو اسسٹ اے بزنس مین اینڈ مینیج ہز بزنس ریموٹلی فرام ہز ہوم اور آفس۔ کہ ورچوئل اسسٹنٹ ایک ایسا ہیلپر ہوتا ہے یا آپ کا اسسٹنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کے دور سے بیٹھ کر آپ کی فیور اور آپ کی ہیلپ کرتا ہے اور آپ کے بزنس کو مینیج کرتا ہے دور کسی بھی ریموٹلی پوائنٹ سے، لوکیشن سے، چاہے وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے کرے یا اپنا کوئی اس کا آفس وغیرہ ہی کسی کچھ بھی ہے تو وہاں سے بیٹھ کے وہ آپ کے بزنس کو دور سے، حقیقی معنوں میں ساتھ نہیں ہوتا اور آپ کے آفس میں نہیں بیٹھا ہوتا، لیکن ورچولی جو ہے فاصلاتی طور پر وہ آپ کے بزنس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مینیج کر رہا ہوتا ہے، رن کر رہا ہوتا ہے، ETC۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہوتا ہے؟ پروڈکٹ ہنٹنگ ایک ایسا پروسیجر ہوتا ہے کہ جس میں ایک خاص قسم کی پروڈکٹ ہم تلاش کرتے ہیں۔ ہنٹنگ کا ورڈ جیسا کہ پروڈکٹ ہنٹنگ پروڈکٹ ریسرچ ہی ہوتی ہے، کوئی خاص قسم کی پروڈکٹ تلاش کرنا، اسی لیے اس کے لیے ہنٹنگ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ہم کوئی چیز شکار کرتے ہیں، جیسے آپ کہہ لیں کہ عربی جو ہے عرب امارات سے یا قطر، بحرین، ETC کسی بھی ان کا جو کنٹری ہے وہاں سے آتے ہیں پاکستان میں، تو وہ پاکستان میں ایک خاص قسم کے پرندے کا شکار کرتے ہیں، تلور کا، تو اس کے لیے ہنٹنگ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مطلب ایک خاص چیز کا شکار کرنا، ایک خاص چیز تلاش کرنا، پروڈکٹ ہنٹنگ سے مراد ایک خاص قسم کی پروڈکٹ تلاش کرنا، اس میں خصوصیت کیا ہونی چاہیے کہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو، سرچ والیوم زیادہ ہو، اور اس کا جو ہے کمپٹیشن کم ہو، اور سب سے بڑی خصوصیت اس پروڈکٹ کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ریونیو دے، زیادہ سے زیادہ پروفٹ دے، یعنی پروفٹ مارجن اس میں زیادہ ہونا چاہیے اس پروڈکٹ میں۔ اس پروڈکٹ کو سرچ کرنے، ریسرچ کرنے یا تلاش کرنے کا جو عمل ہے اس کے لیے پروڈکٹ ہنٹنگ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ کلیئر ہے یہ بات؟ ذرا مائک ان میوٹ کر کے جواب دیں۔ یس جی سر۔ اوکے جی، ہو گیا تو اوکے گڈ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کہ واٹ از پروڈکٹ لسٹنگ، کہ پروڈکٹ لسٹنگ کیا ہے؟ پروڈکٹ لسٹنگ جیسے آپ ایزی ایگزامپل میں دوں کہ ہم کو پوسٹ لگاتے ہیں فیس بک کے، تو فیس بک پر کوئی بھی چیز، کوئی بھی پوسٹ، کوئی بھی پکچر لگانے اور اس کے ساتھ اس کو جو ہے پوسٹ کر اس پکچر کو فیس بک پر لگانے کے عمل کو ہم پوسٹنگ کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ اس نے یہ پوسٹ کیا ہے، یا یار یہ اچھی پکچرز ہیں، یہ پوسٹ کر دیں، ETC کوئی بھی ورڈنگ ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے میجر ورڈ ہوتا ہے کہ پوسٹ کا۔ اسی طرح یہ جو آپ کی پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو Amazon یا کسی بھی ای کامرس کی اور ویب سائٹ پر یا پلیٹ فارم پر یا مارکیٹ پر پوسٹ کرنے کے عمل کو جو ہے نا لسٹنگ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ جیسے وہاں پوسٹنگ ہوتی ہے، یہاں لسٹنگ ہوتی ہے، تو وہاں لگانے کے عمل کو، پروڈکٹ لگانے اور اس کی ٹائٹل، اپنا ڈسکرپشن، ٹھیک ہے، بلٹس پوائنٹ اور تمام اس کی معلومات لکھنے کے عمل کو جو ہے نا لسٹنگ کہا جاتا ہے۔ ان شارٹ کہ کسی بھی پروڈکٹ کو کسی بھی ای کامرس، چلو ہم یہاں Amazon پڑھ رہے ہیں تو ہم Amazon کا ذکر کرتے ہیں، کہ کسی بھی پروڈکٹ اور اس کا ٹائٹل، اس کے بلٹس پوائنٹ، اس کے ڈسکرپشن، یعنی اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ
اور اس کے متعلق تمام معلومات کو امیزون پر لسٹ کرنے کے عمل کو، پوسٹ کرنے کے عمل کو لسٹنگ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ہوتا ہے ایک پی ایل پی ہوتا ہے۔ چلو اس کو آگے پڑھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں جی واٹ از سورسنگ۔ سورسنگ کیا ہے؟ سورسنگ یہ، اچھا ایک کام کرنا ہے، آپ نے توجہ سے سننی ہے چیزیں، باقی کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ آپ کو جو ہے نا یہ ریکارڈڈ لیکچر اپلوڈ بھی کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں کسی بھی مجبوری یا مصروفیات کی وجہ سے لیکچر نہیں لے پاتے، تو وہ پھر دوسرے دن آپ کا اپنا جو ہے ٹاپک کور کر لیتے ہیں دیکھ کر لیکچر یوٹیوب سے۔ اور یہ جو ہے مین چیز ہے، کنسیپٹ کلیئر کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ لکھنے کے عمل میں آپ نے نہیں جانا ہے، انشاءاللہ آپ کو نوٹس وغیرہ مل جائے گا تو وہاں سے آپ دیکھ کر ایزیلی، جسٹ آپ نے اپنا جو ہے نا کنسیپٹ آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہونا چاہیے، بے شک بھلے اس کو بیان کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ اس پروسیجر کو کیا کہتے ہیں، فلاں پروسیجر کو کیا کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، ہم دیکھتے ہیں واٹ از پروڈکٹ سورسنگ۔ پروڈکٹ سورسنگ ایک ایسا عمل ہے کہ مینوفیکچرنگ پوائنٹ جہاں پر کہ آپ کی پروڈکٹ مینوفیکچر ہو رہی ہے، بن رہی ہے، وہاں سے لے کر آپ کے کارخانہ یا فیکٹری یا مینوفیکچرنگ پوائنٹ سے لے کر امیزون کے ویئر ہاؤس تک جو پہنچانے یا پہنچنے کا عمل یا سفر ہے، اس سفر یا اس عمل کو پروڈکٹ سورسنگ کہتے ہیں۔ مطلب پروڈکٹ سورس کروانا، پروڈکٹ منگوانا اس کارخانہ یا مینوفیکچرنگ یونٹ سے جہاں پر آپ کی پروڈکٹ بن رہی ہے، تیار ہو رہی ہے، وہاں اس کارخانہ سے لے کر امیزون کے ویئر ہاؤس، ریلیٹڈ مارکیٹ، آپ کی جس مارکیٹ میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، یو کے ہے، یو ایس اے ہے، اس مارکیٹ میں امیزون کے ویئر ہاؤس تک جو پہنچنے کا عمل ہے یا پہنچانے کا عمل، اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ سورسنگ۔ اچھا جی، آگے ہم پڑھتے ہیں جناب ای کامرس کو۔ اچھا، امیزون کو دیکھ لیتے ہیں کہ امیزون کیا ہے، واٹ از ایگزیکٹلی از امیزون۔ وہ کہتا ہے کہ امیزون از اے واسٹ انٹرنیٹ بیسڈ مارکیٹ، کہ امیزون ایک بہت بڑی اور وسیع آن لائن مارکیٹ ہے، دیٹ سیلز بکس، میوزک، موویز، ہاؤس ویئرز، الیکٹرانکس، ٹوائز اینڈ مینی ادر گڈس، جو کہ ایک بہت بڑی وسیع مارکیٹ ہے امیزون آپ کی آن لائن، جو کہ کتابیں، میوزک، موویز، ہاؤس ویئرز، گھر سے ریلیٹڈ پروڈکٹس اور آپ کی الیکٹرانکس، کھلونے وغیرہ اور دوسری بہت سی پروڈکٹس سیل کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جناب either directly or as the middleman between the retailers and Amazon's millions of the customers۔ وہ کہتا ہے کہ امیزون جو ہے ریٹیلر کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے، اور کہیں مڈل مین کے طور پر بٹوین جو ہے کسٹمرز کے اور ریٹیلر کے کام کرتا ہے اور پروڈکٹس سیل کرتا ہے۔ ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہیں، کیٹیگریز کی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم امیزون کی ویب سائٹ اوپن کریں گے تو اس پر ہمیں بہت سی ڈیفرنٹ ٹائپس کی اس کی کیٹیگریز دیکھنے کو ملیں گی، اور ان کو ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل۔ اچھا جی، یہاں وہ لکھا ہوا ہے کہ واٹ از دا پروڈکٹ لسٹنگ۔ دا پروڈکٹ لسٹنگ ایز یو نو دا پروڈکٹ پیج آف دا آئٹم سولڈ آن امیزون، کہ پروڈکٹ کا وہ پیج ہوتا ہے جو کہ امیزون پر سیل کی جاتی ہیں یا بیچی جاتی ہیں۔ ایچ ڈفرینٹ آئٹم ہیز اٹس اون لسٹنگ، تو ہر پروڈکٹ یا ہر ویریشن کی ایک اپنی الگ تھلگ لسٹنگ ہوتی ہے، اینڈ دس پیج، اور اس کا اپنا ایک پیج ہوتا ہے جس کو پروڈکٹ کا ڈیٹیل پیج کہتے ہیں۔ اچھا جی، اینڈ دس پیج ڈسپلیز دا ریلیونٹ انفارمیشن آف دا پروڈکٹ۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو پیج ہوتا ہے اس پروڈکٹ کی متعلقہ تمام معلومات کو دکھاتا ہے، شو کرتا ہے یا بتاتا ہے، اور وہ جو پیج ہوتا ہے وہ اس پروڈکٹ کا ڈیٹیل پیج کہلاتا ہے۔
ابھی انشاءاللہ مارکیٹ اوپن کریں گے اس کو بھی دیکھیں گے. تو واٹ از PLP؟ وہی بات ہے کہ پروڈکٹ لسٹنگ پیج. PLP product listing page is a page on a website that presents a list of products based on category or search query. وہ کہتا ہے کہ پروڈکٹ لسٹنگ پیج جو ہوتا ہے کسی بھی ویب سائٹ پر ایک پروڈکٹ کا پیج ہوتا ہے جو کہ اس کے متعلق تمام معلومات یا اس کیٹیگری یا اس پروڈکٹ کی جو کیٹیگری ہے یا ہمارے بائر کی جو سرچ کیوری ہے اس کے مطابق جو ہے وہ تمام معلومات اس کی ریلیٹڈ سرچ کیوری سے متعلق اور اس پروڈکٹ کو میچ کر کے وہ دکھاتا ہے، شو کرواتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے ای کامرس. ای کامرس آلسو نون ایز الیکٹرانک کامرس اور انٹرنیٹ کامرس refers to the buying and selling of the goods or services by using internet. وہ کہتا ہے کہ ای کامرس جو ہے، کامرس جیسے کہتے ہیں سمپل ورڈ کامرس ہے یعنی خریدنا، تجارت کرنا. تو اسی طرح ای کامرس سے مراد انٹرنیٹ کامرس بھی اس کو بولا جاتا ہے، الیکٹرانک کامرس بھی بولا جاتا ہے. مین کے تجارت یا خرید و فروخت کا عمل، ٹھیک ہے سادہ الفاظ میں کہ ای کامرس سے مراد خرید و فروخت کا عمل، بائنگ اینڈ سیلنگ کا جو پروسیس ہے وہ یا جو تجارت ہے ہماری وہ کسی بھی طرح انٹرنیٹ کے تھرو، انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے جب ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں اپنی ٹرانزیکشن کو تو اس کو ای کامرس کہتے ہیں. جیسے ہمارے پاس مختلف قسم کی ای کامرس کی ویب سائٹ ہیں. اگر پاکستان کی بات کریں ہمارے پاس مشہور ہے زمانہ دراز ہو گئی، آپ کی OLX ہو گئی، ٹھیک ہے، جو مطلب بہت ہی کامن ہے اور ہر بندہ ان کو جانتا ہے. مطلب کوئی بھی ایپ ہو سکتا ہے یا ویب سائٹ ہو سکتی ہے جو کہ جس کے بیک گراؤنڈ پہ انٹرنیٹ استعمال ہو رہا ہو بس، تو وہ ہماری جو ٹرانزیکشن یا جو ہماری کامرس یا تجارت یا پروسیس آف بائنگ اینڈ سیلنگ ہوگا وہ ای کامرس کہلائے گا، الیکٹرانک کامرس یا انٹرنیٹ کامرس کہلائے گا. اچھا جی، آگے اس فکرے میں وہی بات کر رہا ہے اور اس کی ہم ٹائپس دیکھ لیتے ہیں کہ ٹائپس آف ای کامرس جو ہے وہ کتنی ہیں. ویسے تو بہت ساری ہیں جو ہم نے یہاں یوز کرنی ہے. وہ ہو گیا the types of e-commerce B2B اور B2C اور C2C ہے. اچھا جی، ہم اس کی پہلی ٹائپ کو دیکھتے ہیں کہ B2C یہاں لکھی ہوئی ہے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بزنس ٹو کنزیومر ای کامرس commonly known as B2C. E-commerce B2C is the online sale of product or services from business to an end consumer. کہ B2C ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے کہ جس میں ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے کہ جس میں B2C میں مطلب ایک بزنس فرم یا ایک بزنس مین اپنی پروڈکٹ یا سروسز جو ہے آگے کسی کاروباری ادارے کو سیل نہیں کرتا بلکہ آن لائن جو ہے وہ پروڈکٹ اور سروسز کس کو سیل کرتا ہے؟ ٹو این اینڈ کنزیومر، ایک اینڈ کنزیومر کو یوز کرتا ہے جو کہ ان سروسز یا پروڈکٹس کو اپنی ضروریات زندگی کے لیے استعمال کر لیتا ہے، اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیتا ہے اور ان خدمات یا پروڈکٹس کو لے کے آگے مارکیٹ میں بیٹھ کر ری سیل نہیں کرتا بلکہ ڈائریکٹلی کنزیومر کا ورڈ ہے، مطلب کنزیوم کر جانا، کھا پی جانا، ذاتی استعمال میں اس کو یوز کر لینا، دی اینڈ کر دینا اس کا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ B2C ٹرانزیکشن ہوتی ہے جب کاروباری ادارہ اور دی اینڈ کنزیومر کے درمیان وقوع پذیر ہوتی ہے. وہ ٹرانزیکشن B2C بزنس ٹائپ میں ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا جی، نیچے اس کا لکھا ہوا ہے کہ اردو میں بھی کیا گیا ہے کیونکہ کافی سٹوڈنٹس مکس اپ ہوتا ہے، ہر لیول کے ہوتے ہیں. اسکل لینے کے لیے مطلب میٹرک والے سٹوڈنٹس بھی میرے کافی بیچز میں اور کافی سٹوڈنٹس رہے ہیں میٹرک انٹر والے، اور پھر ان کا یہی ہوتا تھا کہ سر جی آپ میسیجز بھی سارے اس میں کیا کریں اردو میں تاکہ ہمیں جو ہے نا آسانی رہے اس میں گروپس وغیرہ میں اور جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، تو تبھی جو ہے اس کو پھر
نوٹس کو بھی اردو میں بھی دیکھا گیا، چلو آسانی ہو جائے ان لوگوں کے لیے۔ اور سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو یہ کام مشکل لگتا ہے اور ان کو سیکھنے کا شوق ہے تو ان کے لیے ہم حاضر ہیں، کبھی بھی آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور ان پر ہماری خصوصی توجہ ہوتی ہے اور ان کو ہر طرح سے گائیڈ بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایسے اسٹوڈنٹس جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہیں یا مطلب بلیات کم سے کم ہیں تو ان کے لیے بھی ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ ہم لکھوائیں گے، وہ نوٹ بھی کریں، اپنے بھی بنائیں، اور یہ بھی ہم ان کو سینڈ کریں گے۔ اور ایٹ دی اینڈ آپ کو جو ہے یہ پورا ورچوئل اسسٹنٹ انشاءاللہ 4 سے 5 پیجز کے اوپر مل جانا ہے۔ اور آپ جب بھی ریوائز کریں گے، کہیں آپ مطلب گیپ آ جاتا ہے بیچ میں کورس کرنے کے بعد اور آپ پھر جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، مہینہ ڈیڑھ دو کے بعد آپ کو کچھ بھول بھلیاں ہوتی ہیں چیزوں کی، تو آپ وہ 4-5 پیج دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز ریوائز ہو جائے گی۔ اور باقی دوستانہ ماحول ہوگا، کوئی مطلب جھجک نہیں رکھنی، جتنی کویسچننگ کریں گے اتنا زیادہ سیکھیں گے۔ اور چھوٹے چھوٹے کویسچن ہوتے ہیں کیونکہ ای کامرس ہر بندہ نہیں جانتا ہوتا، اور کافی نئے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں یا نئے بندے بھی ہوتے ہیں جن کو بالکل سرے سے ہی پتہ نہیں ہوتا الف ب کا، تو ضرور پوچھنا چاہیے اور کویسچننگ کرنی چاہیے، تو آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہے، اس میں میرا بھی فائدہ ہے۔ اچھا جی، وہ کہتا ہے کہ بزنس ٹو بزنس، بی ٹو بی، جسے بی ٹو بی بھی کہا جاتا ہے، بی ٹو بی کاروبار کے مابین لین دین کی ایک شکل ہے، جیسے ایک کارخانہ دار تھوک فروش اچھا جی، تھوک فروش یا تھوک فروش اور تھوک فروش آپس میں مطلب لین دین کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، یا کاروبار سے کاروبار تک مراد یہ ہے وہ کاروبار ہوتا ہے کہ جو کمپنی اور انفرادی صارف کے مابین کمپنیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تھوک فروش کو ڈیولپر جیسے علی بابا یا امیزون ای ٹی سی۔ اچھا، اس میں وہی سادہ سی بات ہے کہ بی ٹو بی آپ نے یہی پکڑنا ہے، بی ٹو بی یا بی ٹو سی کو ہی دیکھنا ہے، ان تین کیریکٹر کو دیکھ کے آپ نے اس کی ڈیفینیشن کرنی ہے، وہ سب سے آسان رہے گی کہ ایک ایسی ٹرانزیکشن جو کہ دو کاروباری اداروں کے درمیان انٹرنیٹ کے تھرو ہو رہی ہو تو وہ بی ٹو بی کہلاتی ہے۔ مطلب ایک بندہ ہے، تھوک فروش ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک کارخانہ دار یا فیکٹری مالک سے یا مینوفیکچرنگ پوائنٹ سے یونٹ سے چیزیں اٹھا رہا ہے بلک میں آگے ری سیل کرنے کے لیے، آگے وہ ری سیل کرنے کے لیے اٹھا رہا ہے۔ مطلب وہ بھی کاروباری ادارہ ہے، جو پہلے والا مینوفیکچرنگ یونٹ ہے وہ کاروباری ادارہ ہے، آگے جو بندہ اٹھا رہا ہے وہ پھر اس کو ری سیل کرنے کے لیے اٹھا رہا ہے تو وہ بھی کاروباری بندہ ہے یا کاروباری ادارہ ہے، یعنی دونوں کاروباری بندے ہیں، بزنس مین ہیں، تو بی ٹو بی ہوئی یہ ہماری ٹائپ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ذرا مائک ان میوٹ کر کے بتائیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی سر، آ رہی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے جی۔ بی ٹو بی یہی ہوا کہ ایسی ٹرانزیکشن جو دو کاروباری اداروں کے درمیان ہو رہی ہو وہ ٹرانزیکشن بی ٹو بی میں ایگزسٹ کرے گی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے کہ سی ٹو بی، ٹھیک ہے، اور اس کی سب سے بی ٹو بی کی عام مثال ہے یہ تھوک فروش جو ہوتا ہے، وہاں سے بلک میں میٹیریل لے آتا ہے، آگے ریٹیل پہ فروخت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں کارخانہ دار سے لے آتا ہے یا بڑے تھوک فروش سے لے آتا ہے، ایک بڑے ڈیلر سے لے آتا ہے، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد ہے سی ٹو بی۔ سی ٹو بی وہ کہتا ہے کہ کنزیومر ٹو بزنس ماڈل۔ اچھا، یہ بات ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو بی ٹو سی ہے جیسے ورڈ جو پہلے آئے گا کیریکٹر، جیسے بی آ گیا پہلے، بزنس فرم آ گئی یا بزنس مین یا بزنس پوائنٹ آ گیا، تو جو پہلا کیریکٹر ہوتا ہے جیسے بی ٹو سی میں پہلا بی ہے تو یہ سروسز یا پروڈکٹس دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی گیور ہوتا ہے، چاہے وہ جو چیز بھی دے رہا ہے، سروسز دے رہا ہے یا اپنی پروڈکٹ دے رہا ہے، پروڈکٹ سیل کر رہا ہے یا سروس سیل کر رہا ہے، لیکن سیلر ہے فرسٹ کیریکٹر والا، مطلب فرسٹ جس کا بھی نام آئے گا، چاہے وہ کنزیومر ہے یا بزنس فرم ہے تو وہ سیلر ہوگا، اس بات کو مائنڈ میں رکھیے گا۔
اچھا جی، سی ٹو بی میں اب کنزیومر سیلر ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے، کنزیومر سیلر ہے ٹو اے بزنس مین، اے بزنس فرم. اس کے ہم دیکھتے ہیں آگے، کنزیومر ٹو بزنس ماڈل اور سی ٹو بی از اے ٹائپ آف commerce where a consumer or end user provides a product or service to an organization or business company like Fiverr, Upwork and Freelancer etc. اچھا اس میں ایسے ہے جیسا کہ ایک بندہ فائبر پہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی سروسز دے رہا ہے، فرض کریں ویب ڈیزائننگ کی سروسز دے رہا ہے، آگے ایک فرم ہے، آپ کہہ لیں کہ پیل ہے یا ویوز ہے، کوئی بھی فرم ہے، بزنس فرم، وہ اپنی ویب سائٹ بنوا رہی ہے اور فائبر کے تھرو انہوں نے جو ہے اپنا بندہ پکڑا ہے، اس سے کام کروا رہے ہیں. تو وہ جو بندہ ویب سائٹ بنا رہا ہے وہ اس سے حاصل ہونے والے جو خدمات اب سیل کر رہا ہے، وہ خدمات سیل کرے گا اور اس سے جو رقم حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، جو پیسہ کمائے گا، ریونیو جتنا بھی جنریٹ ہوگا، وہ اپنی ذاتی ضروریات زندگی کے لیے استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں سی ٹو بی. اور جو آگے اس نے ویب سائٹ بنا کر دی ہے وہ انہوں نے ڈائریکٹلی اپنی ضروریات زندگی کے لیے استعمال نہیں کیا، کنزیوم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آگے اس کو اپنے بزنس کو بوسٹ کرنے کے لیے، بزنس کو بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، بزنس سیٹ اپ کے لیے انہوں نے اپنی ویب سائٹ کو یوز کیا. تو یہ جو ایگزامپل ہے یا مثال ہے، یہ اکثر مکس اپ ہو جاتی ہے کہ اس کی سی ٹو بی کی ایگزامپل اسٹوڈنٹس کو بڑی وہ ملتی ہے، مشکل سے ملتی ہے کچھ لوگوں کو. اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں سی ٹو سی کی طرف. سی ٹو سی، کنزیومر ٹو کنزیومر. اچھا، اس ٹرانزیکشن کی سب سے ایزی ایگزامپل ہے اور ایزی اس کو مطلب کیچ کرنے کا طریقہ ہے، اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. سی ٹو سی or consumer to consumer, e-commerce is one consumer selling goods or services to another consumer online. اچھا جی، ایک ایسی ٹرانزیکشن ہوتی ہے سی ٹو سی جس میں ایک اینڈ کنزیومر اپنی سروسز یا اپنی جو ہے کہہ لیں گڈز جو ہے دوسرے کنزیومر کو فروخت کر رہا ہوتا ہے آن لائن، لائک او ایل ایکس ہے، ای بے ہے. تو اس طرح کی جو ویب سائٹ ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو میں بتا رہا تھا آپ کو، اچھا اس میں آگے جا رہا ہے کہ اوبر ہے اور کریم ہے، یہ بھی اس کی ایگزامپلز ہیں. اس کی ایسے ایگزامپلز ہیں کہ اوبر کریم پہ جو گاڑی بندہ چلا رہا ہے وہ اس سے حاصل ہونے والے ریونیو کو اپنی ضروریات زندگی کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور جو بندہ آگے کہیں شفٹ ہو رہا ہے وہ بھی اپنی ضروریات زندگی کو سروسز حاصل کر کے مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے باقی جب گڈز کی بات آتی ہے، اس میں گڈز یا پروڈکٹس کی بات آتی ہے سی ٹو سی ٹرانزیکشن میں، تو اس میں اکثر اوقات بسا اوقات جو ہے مطلب آپ کہہ لیں کہ 99% جو ہے آپ کی یوز پروڈکٹس ہوتی ہیں یا اولڈ گڈز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے او ایل ایکس پہ ایک بندے نے وہ کیا ہے، پرچیز کیا ہے، موبائل کہہ لیں یا کوئی بھی چیز ہے، موبائل ہولڈر، اس کو پسند نہیں ہے، اس نے او ایل ایکس پہ لگا دیا ہے. یہ کنزیومر تھا، اس کو اچھا نہیں لگا، ٹھیک ہے، اس نے ریسیل پہ لگا دیا، آگے کنزیومر نے خرید لیا، اس کو اچھا لگا. تو یہ ایسے ہوتا ہے. اس میں زیادہ تر جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں لائک آپ کی اولڈ ہوتی ہیں یا یوزڈ ہوتی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز آف ای کامرس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایڈوانٹیجز آف ای کامرس کہ یہ ایزی بائنگ ہوتی ہے، اس میں ایزی سیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کہیں سے بھی بیٹھ کر، آپ کو باہر نہیں جانا پڑتا، آپ بیٹھ کر آپ نے وہ ویب سائٹ اوپن کی ہے یا آپ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایپ اوپن کی ہے کسی بھی ویب سائٹ کی یا فرم کی، بزنس فرم کی، آن لائن مارکیٹ کی، آپ نے وہاں سے آرڈر کیا اور وہ آرڈر ان نے شپ کر دیا اور آپ کو 2-3 دن کے اندر پروڈکٹ مل جائے گی. اور ایزی بائنگ ہے، ایزی سیلنگ، بیچنا بھی آسان ہے کہ آپ مطلب ایک جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا میں کہہ لیں کہ پورے پاکستان میں بیچ سکتے ہیں. جیسے علی بابا والے ہیں، ایک بڑا سیٹ اپ ہے ان کا، تو وہ ایک پوری دنیا میں جو ہے چیزیں بیچ رہے ہیں ایک جگہ پر بیٹھ کے.
اچھا جی، اس میں آگے وہ کہتا ہے کہ ایزی امپورٹ ایکسپورٹ ہے، اس میں آسانی سے امپورٹ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے، باقی کیش ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ بھی آسانی سے کیش ٹرانزیکٹ ہو جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اس میں بھی ایزی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں۔ باقی جناب اس میں تھیفٹ فیئر نہیں ہوتا، ورائٹی آف پروڈکٹ اینڈ پرائسنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ جب بھی کوئی چیز اوپن کریں گے آپ کو ہزاروں پروڈکٹس لگی ہوئی لسٹ ہوئی اس میں ملیں گی، ایک آپ کے سرچ کی ہوئی یا آپ کی ورڈ کہہ رہے ہیں جو آپ ڈالیں گے اس پہ۔ اچھا جی، اس میں بزنس رینج جو ہوتی ہے، پروڈکٹ کین بی سیل ان آل اوور دا ورلڈ، کہ بزنس رینج بڑھ جاتی ہے کہ آپ کا بزنس بہت وسیع ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا میں بھی آپ جو ہے نا، آپ اگر سروسز دینا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا سسٹم آپ کو مینیج کرنا پڑے گا، سیٹ اپ بنانا پڑے گا، آپ پوری دنیا میں گلوبلی سیل کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں فنڈ ٹرانزیکشن جو ہے فاسٹ ہوتا ہے، مطلب ایزیلی آپ فنڈز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، فاسٹلی جو ہے یہ چیزیں ورک کرتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس پڑھنے والی چیز ہے۔ اچھا جی، اس میں ہے ای ایم الیکٹرانک مارکیٹ۔ الیکٹرانک مارکیٹ انفارمیشن سسٹم ہے، ایک ایسا انفارمیشن سسٹم ہے کہ جو مختلف صنعتوں کی پروڈکٹس کے معیار یا پرائسنگ میں موازنہ کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ الیکٹرانک مارکیٹ کو بائنگ پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جناب انٹرنیٹ کامرس۔ الیکٹرانک مارکیٹس وہی بات ہے جو اوپر ہم پڑھ کے آئے ہیں، ای کامرس یا انٹرنیٹ کامرس سیم ہی چیزیں ہیں۔ جی، اس میں یہ چیز ہے کہ ای ڈی آئی الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج۔ الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج جو ہے ای ڈی آئی معیاری شکل کا استعمال کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کاروباری معلومات کا الیکٹرانک تبادلہ ہے، مطلب اپنی جتنی بھی بزنس انفارمیشن ہوتی ہیں ان کو جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے الیکٹرانکلی یا بائی یوزنگ انٹرنیٹ، تو اس کو کہتے ہیں الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج یا ای ڈی آئی، مطلب اپنے ڈیٹا کو الیکٹرانکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں یا لوکیشن سے ٹرانسفر کرنا، بھیجنا، جیسے لائک ای میل ای ٹی سی سب سے بڑی مثال ہے۔ ای میل ہر مطلب ادارہ یا ہر کاروباری فرم جو ہے اس کو یوز کرتی ہے۔ اچھا جی، یہ چیزیں اب پڑھنے والی ہماری آ گئی ہیں کہ امیزون کے جو ماڈلز ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ماڈلز ہیں، کہ پرائیویٹ لیبل، یہ دو تین چیزیں ہیں، یہی مطلب یہ بار بار ریوائز ہونے والی ہیں، ٹینشن نہیں لینی، یہ 1000 بار کوئی ہم ریوائز کریں گے 40-50 ڈیز میں نا۔ امیزون ماڈل میں پرائیویٹ لیبل آتا ہے کہ پرائیویٹ لیبل ہوتا کیا ہے؟ پرائیویٹ لیبل یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ لیبل ماڈل میں ہم اپنے برانڈ نیم کے تحت امیزون پر مصنوعات بیچتے ہیں یا بیچنے کا ایک بزنس ماڈل ہے، لیکن اگلی بات جو کر رہا ہے، لیکن پروڈکٹس جو ہے، لیکن پروڈکٹس کو کسی اور نے تیار کیا ہوتا ہے، مطلب پروڈکٹ ہم مینوفیکچرر نہیں ہوتے، ہمارا مینوفیکچرنگ یونٹ نہیں ہوتا، مگر ہم کسی کو آرڈر کرتے ہیں، کسی مینوفیکچرر کو کہ جناب فلاں چیز بنانی ہے، فرض کریں ایک چارجر ہے، ہم اگزامپل لیتے ہیں، ایک چارجر ہے وہ ہم بنواتے ہیں کہ جناب اس ٹائپ کا ہو، اس شکل کا ہو، اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے ورڈ، ٹھیک ہے۔ فرض کریں جیسے امیزون کا ایک پی ایل یا پرائیویٹ لیبلڈ چارجر ہے میرے پاس، اڈاپٹر اس کی میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں اسٹوڈنٹس کو، مطلب وہ چارجر امیزون نے نہیں بنایا، کسی مینوفیکچرر سے بنوایا ہے، جیسے اس کو بتایا ہے کہ جناب اس کے اوپر ایسے امیزون لکھا ہوا ہونا چاہیے، انہوں نے امیزون لکھ کے دے دیا،
تو یہ اس کا پرائیویٹ لیبل ہو گیا. اچھا اس کو مکمل پڑھ لیں اور پھر کرتے ہیں. پرائیویٹ لیبل میں ہم ایک مینوفیکچرر سے اپنے لیبل کے ساتھ ایک پروڈکٹ تیار کرواتے ہیں, اپنی پیکیجنگ استعمال کرتے ہیں, لیکن جو پروڈکٹ سیل کی جاتی ہے یہ ہوتی ہمارے نیم برانڈ سے ہے, لیکن اس کو ہمارے لیبل سے تیار مینوفیکچرر کرنے والا یا مینوفیکچرنگ کسی اور یونٹ سے ہم نے کروائی ہوتی ہے, کسی اور تھرڈ پارٹی سے کرائی ہوتی ہے, ہم خود اس کے مینوفیکچرر نہیں ہوتے. اور پرائیویٹ لیبل میں اپنا لوگو اور اپنا برانڈ رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے. تو اس میں کوئی بزنس مطلب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پی ایل کا, پرائیویٹ لیبل کا. جیسے بات ہے جیسے کوئی بندے بات کر رہے ہوں, دو دوست ہم بات کر رہے ہوں, تو تیسرا بیچ میں آتا ہے, ہم کہتے ہیں یار ہم آ رہے ہیں 2 منٹ آپ ادھر رکیں, وہ کہتا ہے یار میں بھی سن لوں گا, نہیں یار ذرا ہماری پرائیویٹ بات ہے, ٹھیک ہے. تو پرائیویٹ لیبل مطلب پرسنل لیبل بن جاتا ہے آپ کا. آپ کی وہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے جو آپ نے مینوفیکچر کروائی ہوتی ہے وہ آپ کی پرسنل ہو جاتی ہے, اور اس نام سے اور اس شکل سے کوئی اور بندہ, یہ چارجر جیسے ہے امیزون کا ہے, اس کو کوئی اور بندہ اس شکل اور اس نام کے ساتھ نہیں بیچ سکتا. یہ اس کی پرسنل جو ہے نا وہ ایسٹ بن گیا ہے, لائک پروڈکٹ بن گئی ہے. تو اسی طرح پی ایل کا یہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس میں جو ہے اپنا برانڈ رجسٹرڈ کروانا ہوتا ہے, اپنا لیبل اور اپنا لوگو رجسٹر کروانا ہوتا ہے, اور اس میں اچھی خاصی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اور اس کے بعد جناب منیمم آپ کو 5 to 6 منتھ چاہیے ہوتے ہیں منیمم مارکیٹ میں جگہ بنانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو تب جا کے آپ کا پروفٹ سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا نیچے وہ کہتا ہے کہ Amazon پرائیویٹ لیبل از اے بزنس ماڈل آف سیلنگ پروڈکٹس آن Amazon انڈر یور برانڈ نیم, بٹ دا پروڈکٹس آر مینوفیکچرڈ بائی سم ون ایلس. لیکن پروڈکٹس جو ہے کسی اور سے تیار کروائی گئی ہوتی ہیں, لیکن ہوتی آپ کے نام سے ہیں. جی پی ایل کی سمجھ آ گئی ہے؟ اگر کسی کو نہیں آئی تو بتائیں, اور اگر آ گئی ہے تو مائک ان میوٹ کر کے بتائیں. سر یہ جو آپ بول رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی سے مینوفیکچرائز کرواتے ہیں ہم لوگ, تو اس پہ ہمارا لیبل ہو جاتا ہے. تو ہم اگر ایف پی ایم نہیں کرتے, اگر ہم اسی کو ڈراپ شپنگ کرتے ہیں تو پاسبل ہے ایسے؟ سر ڈراپ شپنگ ہیلو. میں آپ کوئی جی میں بتا رہا ہوں, ڈراپ شپنگ میں تو آپ کوئی بھی پروڈکٹ اٹھاتے ہیں اور کسی کی لسٹنگ اٹھاتے ہیں, لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لسٹنگ میں آپ کو آرڈر آتا ہے اور پروڈکٹ آپ کسی اور پارٹی سے اٹھاتے ہیں بنی بنائی, وہ ایک الگ چیز ہے. اور پی ایل ایک الگ چیز ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی چل سکتا ہے, لیکن پی ایل میں نہیں, جی بولیں. اگر ہم مطلب لوگو جو ہے وہ اپنا لگوا لیتے ہیں تو ہمیں انویسٹ بھی نہیں کرنی پڑتی, نہ اتنا ٹائم ویسٹ کرنا پڑتا ہے, پروفٹ بھی جلدی آ جاتا ہے. مطلب ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو مطلب شارٹ ٹائم میں ہم اچھا خاصا پروفٹ لے لیتے ہیں نا. سر وہ لے لیتے ہیں, ڈراپ شپنگ ایک الگ چیز ہے. وہ آگے پڑھتے ہیں آپ, یہ ماڈل ہم پڑھیں گے نا, جب اگلا ماڈل پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ ڈراپ شپنگ بالکل ہی اس کے ڈفرینٹ یا اپوزٹ چیز ہے. آپ جب پی ایل پہ آپ اپنا لوگو لگوا لیتے ہیں, آپ وہ پی ایل ہو جاتے ہیں تو خرچہ ہو جاتا ہے, وہ تو گلے پڑ جاتا ہے. ڈراپ شپنگ میں تو خرچہ ہے ہی نہیں. ڈراپ شپنگ تو کسی کی اٹھا کے کسی کی آپ نے بیچنی ہے. اگر ہم اسی سپلائر کو کہتے ہیں کہ ہمارا لوگو لگا دو گے, مطلب امیزون لیگلی ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کو, تو اس کے لیے ہم اپنا لوگو لگوا لیتے ہیں, تو بعد میں ہم اسے مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں. سر وہ لگا سکتے ہیں, لیکن وہ پی ایل ہو جائے گا جو آپ لوگو لگاتے ہیں. ڈراپ شپنگ میں بھی جب آپ اپنا لوگو لگواتے ہیں چھوٹے موٹے مطلب سسٹم میں وہ لگ جاتا ہوتا ہے, لیکن اس کو جو ہے ڈراپ شپنگ میں وہ الاؤ نہیں کرتا کہ کسی اور, وہ جب ہم ڈراپ شپنگ پڑھیں گے تو پھر آپ کو کلیئر ہوگا. چلے آپ پڑھ لیں, اس کو سمجھ لیں کہ پرائیویٹ لیبل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے نام سے کسی پارٹی سے, کسی مینوفیکچرر سے جناب کرواتے ہیں مینوفیکچرنگ اور چیزیں بیچتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے, اس میں تو ٹوٹلی یہ ٹھیک ہے. ہے جی ہاں, اس میں اچھا ڈراپ شپنگ میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی ادھر ہی. ڈراپ شپنگ میں تو ٹوٹلی یہ ہوتا ہے جی, کہ آپ جو ہے ایک لسٹنگ لگاتے ہیں. مائک فوراً میوٹ کیا کریں بولنے کے بعد, جب آپ نے بولنا ہوگا تب ان میوٹ کیجئے گا.
اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈراپ شپنگ میں آپ جو ہے امیزون کو کہتے ہیں کہ ہم FBM کر رہے ہیں، یعنی مینوفیکچرنگ اپنا فلفلمنٹ بائی مینوفیکچرر کر رہے ہیں، یعنی اس کی جو ہے شپمنٹ آگے ڈیلیوری جو ہے ہم خود دے رہے ہیں. ہمارا ایک اپنا ویئر ہاؤس ہے یا ETC کچھ بھی ہے، ہم نے باہر رکھی ہوتی ہے. FBM میں ہم نے اس کے پاس انوینٹری نہیں رکھی ہوتی امیزون کے پاس. تو وہ جناب ڈراپ شپنگ میں آپ آرڈر لیتے ہیں اور آرڈر آپ اس کو شو کرواتے ہیں کہ ہم FBM کر رہے ہیں، لیکن آرڈر آپ آگے کسی اور پارٹی کو شفٹ کرتے ہیں، والمارٹ کو یا شاپیفائی ETC کسی کو بھی، تو وہ آپ کا آرڈر آپ کے دیے گئے ایڈریس پر شپ کر دیتا ہے اور اس میں آپ کی جو کمیشن یا پرسنٹیج ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے. اچھا جی، یہ ہم نے پڑھ لیا پرائیویٹ لیبر اور ہول سیل. اب ہم پڑھتے ہیں تو ہول سیل پڑھتے ہیں، اور جو ہی آگے جائیں گے یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. یہ ذرا پہلے ہم پڑھ لینا، پھر انشاءاللہ آسانی رہے گی. اچھا اور بعد میں اینڈ پہ آپ کویسچننگ کیجئے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بندے بالکل نئے ہوتے ہیں، کچھ کو ذرا جو ہو نہ ہوتی ہے، پھر وہ کویسچننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو وہ پھر سارے نئے بندہ ذرا ڈسارٹ ہوتا ہے اور مکس اپ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کون سی چیزیں. جیسے ابھی FB اور FBM کا ذکر بیچ میں آ گیا، اگر وہ نہ کرتے تو پھر ڈراپ شپنگ کلیئر نہ ہوتی. تو یہ سین ہے، پہلے پڑھ لیں انشاءاللہ، پھر اس کو کرتے ہیں، ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی آپ کو. اور یہ ہم نے 1000 بار ان کو ریوائز کرنا ہے، ڈیلی جو ہے 10 بار 5 بار ہر ڈیفینیشن یا ٹرم یا اس کا جو ہے نا انشاءاللہ ذکر ہوگا اور نام لیا جائے گا. ہول سیل. ہول سیل کیا ہوتا ہے جی؟ ہول سیل ماڈل میں صارفین کو دوبارہ فروخت کرنے کے لیے کسی دوسرے صنعت کار یا سپلائر سے بلک برانڈ مصنوعات خریدنے کا طریقہ کار ہے. کہ ہول سیل میں ہم جو ہے کسی بھی ایک آلریڈی جو برانڈ بیٹھا ہوتا ہے اس پر امیزون پر، اس میں ایک می ٹو لسٹنگ کی آپشن ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اس سے ہم پرمیشن لیتے ہیں کہ جناب ہم آپ یہ پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں. ہم اس سے بلک میں، اگر وہ جب ہمیں اجازت دے دیتا ہے تو ہم اس سے بلک میں میٹیریل خریدتے ہیں، انوینٹری خریدتے ہیں، پروڈکٹس خرید کر آگے جناب ریٹیل پہ سیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں امیزون پر. یہ ہوتا ہے. اچھا اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہاؤ ٹو سیل ہول سیل آن امیزون ان 2021 کالڈ ہول سیل از دا پریکٹس آف پرچیزنگ بلک برانڈیڈ پروڈکٹس فرام این ادر مینوفیکچرر. مطلب کسی بھی برانڈ سے اس کے برانڈ کی پروڈکٹ خرید کر آگے بیچنے کا، اور بلک میں خرید کر اگر ریٹیل پہ یا اس پہ بیچنے کے عمل کو جو ہے ہول سیل ماڈل کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہے ہمارا ڈراپ شپنگ جس کا ذکر ہو رہا تھا. ڈراپ شپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ کہہ رہا ہے ڈراپ شپنگ میں بغیر کسی پروڈکٹ اور اس کے سٹاک یا کسی پروڈکٹ کو اس کے سٹاک کے بغیر کسی پروڈکٹ کو سیل کرنے کا عمل ہے. ڈراپ شپنگ میں ہم نے ایک سیلر کے ساتھ ڈیل کر رکھی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو آرڈر دیں گے اور آپ سے کمیشن لیں گے، اور جب کہ ہم اس میں صرف آرڈر لینے اور آگے فارورڈ کر دینے کی حد تک ہوتے ہیں. ڈراپ شپنگ میں ہم امیزون کو شو کرواتے ہیں کہ ہم FBM کر رہے ہیں، یعنی فلفلمنٹ بائی مینوفیکچرر ہے، یعنی ہم خود ہی اس کی شپمنٹ آگے کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس اس کا ویئر ہاؤس بھی ہے، انوینٹری پڑی ہے باہر فلاں لوکیشن پہ، ہمارا جناب گودام ہے، ETC کچھ بھی ہم اس کو بولتے ہیں، اور ہمارا ویئر ہاؤس ہے اور سب کچھ ہے، جب کہ پیچھے ہوتا کچھ نہیں، اور ہم نے کسی دوسرے سیلر کے ساتھ ڈیل کر رکھی ہوتی ہے اور ادھر سے آرڈر پکڑا اور اس کو فارورڈ کر دیا، اور اس نے آگے اس دیے گئے ایڈریس پر ہماری پروڈکٹ اور آرڈر کو جناب فلفل کر دیا ہوتا ہے اور کر دینا ہوتا ہے. اور اس عمل کو ڈراپ شپنگ کہتے ہیں، مطلب آرڈر پکڑنا اور آگے بھیج دینا. اچھا اس کے بعد جناب آ رہا ہے کہ انگلش میں وہ کہتا ہے کہ ڈراپ شپنگ از دا پروسیس آف سیلنگ پروڈکٹ ود آؤٹ دا ریسپانسبلٹی آف کیرینگ انوینٹری اور شپنگ دا گڈس. مطلب کہ انوینٹری رکھنے کی ذمہ داری کے بغیر، یعنی بغیر انوینٹری رکھے اور اس کی جو ہے ڈیلیوری کیے بغیر، آپ شپمنٹ کیے بغیر جو ہے نا ایک پروڈکٹ کو بیچنے کا عمل ہوتا ہے. دا پروڈکٹ آگے کہتا ہے کہ دا پروڈکٹ مینوفیکچرر از ریسپانسبل فار مینوفیکچرنگ دا پروڈکٹ، مینٹیننگ انوینٹری اینڈ شپنگ
the goods to the customer. اس میں کہتا ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ڈراپ شپنگ میں، ہم نے جس کے ساتھ ڈیل کر رکھی ہوتی ہے آگے کہ آپ کو آرڈر دیں گے، آپ نے شپمنٹ کرنی ہے، تو اسی نے ہی جو ہے انوینٹری مینیج کرنی ہوتی ہے، مینوفیکچر کروانی ہوتی ہے، اینڈ جو ہے شپنگ بھی اسی کے ذمہ ہوتی ہے، سب کچھ اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ رہے ہیں جناب ماڈیول ہیں کہ پروسیجر ہیں، جو شپمنٹ کے جو پروسیجر ہیں وہ جو ہے ایف بی اے ہے اور دوسرا ایف بی ایم ہے، اور اس میں جناب کہاں پڑا ہے ایف بی اے، اچھا یہ ہے ایف بی اے۔ ایف بی اے ماڈل اس کو پڑھتے ہیں کہ امیزون کی تکمیل کے ساتھ آپ اپنی مصنوعات امیزون کے تکمیلی مراکز میں محفوظ کرتے ہیں، یعنی ویئر ہاؤسز میں ہم اس میں رکھتے ہیں اپنی جو انوینٹری ہوتی ہے، ہم فلفلمنٹ بائی امیزون مین کہ ہماری انوینٹری کو مینیج کرنا، رکھنا، وہ امیزون کا ویئر ہاؤس یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو شپمنٹ ہوتی ہے جب آرڈر لگتا ہے اس کی جو شپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی امیزون نے کرنی ہوتی ہے۔ تو اس سارا مطلب جو ذمہ داری ہے امیزون کے اوپر انوینٹری کو سنبھالنے کی، اپنے ویئر ہاؤس میں رکھنے کی، اور پھر اس کو مینیج کرنے کی کہ ڈیلی کتنے آرڈر لگے، کتنی انوینٹری نکل گئی، کتنا سٹاک باقی ہے، ای ٹی سی، یہ کرنے، اور جب کوئی آرڈر لگتا ہے اس آرڈر کو جو ہے پلیس کرنے میں اور کسٹمر تک پہنچانے کی ساری ذمہ داری جو امیزون پر پڑتی ہے، اس سارے عمل کو انوینٹری ویئر ہاؤس میں رکھنے، مینیج کرنے، اس کا ریکارڈ رکھنے اور کسٹمر تک پہنچانے کے عمل کو جو ہے سارا ایف بی اے بولا جاتا ہے، یعنی فلفلمنٹ بائی امیزون، یعنی اس کی جو تکمیل ہے اس آپ کی ٹرانزیکشن کی وہ امیزون کے ذمہ ہوتی ہے۔ اس میں اچھا جی، اس میں وہ کہتا ہے کہ اور ہم ان مصنوعات کے لیے پک پیک، جہاز اور کسٹمر سروس فراہم کرتے ہیں۔ ایف بی اے آپ کو اپنے کاروبار کو بڑھانے یا زیادہ سے زیادہ صارفین تک پہنچنے میں مدد کر سکتا ہے، کیونکہ امیزون خود مینیج کر رہا ہوتا ہے ہر چیز کو، تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کو پروموٹ کرتا ہے جو بندے ایف بی اے کرتے ہیں۔ اچھا، ایف بی ایم ہے جناب فلفلمنٹ بائی مینوفیکچرر یا مرچنٹ بولا جاتا ہے زیادہ تر اس کو، تو مرچنٹ کے ذریعے تکمیل یا اس کی جو انوینٹری کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سٹاک کو سنبھالنا ہے، اس کے بعد مینیج کرنا ہے، اور جب آرڈر لگے اور اس آرڈر کو کسٹمر تک پہنچانا، اور یہ ساری ذمہ داری جب ایک مرچنٹ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک سیلر لے لیتا ہے، تو اس عمل کو اور اس طرح سیلر کی یہ ذمہ داری اور سارے پروسیس کو سنبھالنے کا جو عمل ہے، جو ماڈیول ہے، وہ ایف بی ایم کہلاتا ہے، ایف بی ایم ماڈیول کہلاتا ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ مرچنٹ کے ذریعہ تکمیل تب ہوتا ہے جب بیچنے والے کو ہینڈلنگ اور شپنگ کے پورے عمل پر قابو ہوتا ہے۔ امیزون کو سنبھالنے کے لیے سروس فیس اور شپنگ انوینٹری کی ادائیگی کی بجائے، مطلب اس کو سروس فی نہیں دیتا کیونکہ اس نے انوینٹری رکھی ہی نہیں ہے وہاں پہ، اور نہ ہی وہ اس کے کسٹمر تک پہنچا رہا ہے، یہ خود ہی پہنچا رہا ہے، تو شپنگ جو ہے اس کی فیسز بھی بچ جاتی ہیں اس کو۔ اور آگے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے بیچنے والا جو سیلر ہوتا ہے، جو مرچنٹ ہوتا ہے، وہ اپنے بیچنے والا اپنے وسائل استعمال کرتا ہے اور اپنی اشیاء کو براہ راست خریدار کو بھیجتا ہے۔ اپنے وسائل کیسے استعمال کرتا ہے؟ لائک ایک بندہ پاکستان میں بیٹھ کے بزنس کر رہا ہے اور یو کے میں یا یو ایس اے میں وہ کر رہا ہے، اور ان یو ایس اے میں اس کا کزن ہے، پھپھو کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، یا ماموں ہے، یا کوئی دوست ہے، تو وہ اس کا ذاتی ذریعہ ہے یا وسیلہ ہے، تو وہ اس طرح اپنے وسائل کو استعمال کرتا ہے، اور کوئی ویئر ہاؤس لیتا ہے، یا اپنے جو ہے کوئی چھوٹی اگر اس کی پروڈکٹ ہے تو اپنے اس فرینڈ کے گھر میں رکھوا دیتا ہے، اور ایک آدھ بندہ رکھ لیتے ہیں ڈیلیوری وغیرہ کے لیے۔ اگر وہ خود ساری چیزیں سنبھالتا ہے تو اس ماڈیول کو ایف بی ایم بولتے ہیں، اور اس میں سارے جو ہے وسائل اپنے استعمال کرنے پڑتے ہیں مرچنٹ کو، سیلر کو۔
اچھا جی، اس میں وہ کہتا ہے کہ fulfillment by merchant FBM is when the seller is in control of his entire handling and shipping process. Instead of paying a service fee and shipping inventory to Amazon to handle, the seller uses his or her own resources and sends the item directly to the buyer. وہی بات ہے کہ وہ ڈائریکٹلی جو آئٹم جو آرڈر لگتا ہے وہ ڈائریکٹلی پروڈکٹ جو ہے بائر کو بھیج دیتا ہے، اور اس میں وہ اپنے وسائل یوز کرتا ہے، اور امیزون کی کوئی نہ سروس لیتا ہے، نہ امیزون کو کوئی فی پے کرتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک ٹرم ہوتی ہے فرنٹ اینڈ ہوتا ہے، جو آپ کے سامنے ایک فرنٹ پیج استعمال ہو رہا ہوتا ہے کسی بھی، جیسے یہ ہم اوپن کر لیتے ہیں یہاں امیزون کو، امیزون یو کے کی مارکیٹ کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو یہ جو پیج یا یہ جو فیس ہمیں نظر آئے گا فرنٹ، اس کو فرنٹ اینڈ بولا جاتا ہے۔ جتنا بھی یہ گرافکس وغیرہ کام وغیرہ ہوا ہے یہ ہمارے لیے فرنٹ اینڈ ہے، اور بیک اینڈ ہوتا ہے وہ پروگرامر کے لیے ہوتا ہے، ویب ڈیزائنر کے لیے ہوتا ہے، یا جیسے سیلر سینٹرل اکاؤنٹ کی بات کریں تو وہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے بیک اینڈ، اور وہ بیک اینڈ سے بیٹھ کر چیزیں اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے، لسٹ کر رہا ہوتا ہے، یا چینجنگز جو بھی ہمیں فرنٹ اینڈ پہ جتنی بھی چینجنگز نظر آتی ہیں ڈے بائی ڈے، وہ بیک اینڈ پر بیٹھ کر کی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جناب اچھا، اس میں ہم نے تقریباً مین چیزیں پڑھ لی ہیں جو ہماری ابھی استعمال ہونے والی ہیں اس میں امیزون میں۔ اچھا، یہ وائن پروگرام بھی آگے کا ہو گیا، اور اچھا اس میں کچھ لسٹنگ کو بھی ہم پڑھا ہیں اوپر، اور کی ورڈ، اچھا کی ورڈ کیا ہوتا ہے؟ کی ورڈ یہ ہوتا ہے کہ کی ورڈ امیزون کسی بھی پروڈکٹ کو سرچ کروانے کے لیے جو ورڈ سرچ بار میں سرچ کرواتا ہے تو اس ورڈ کو یا ان ورڈز کو کی ورڈز کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، کی ورڈز مین وہ ورڈز جو چابی کا کام کرتے ہیں، اور کس مقصد کے لیے چابی کا کام کرتے ہیں کہ کسی بھی مارکیٹ کو اوپن کرنے کے لیے وہ چابی کا کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اگر بات کریں باکسنگ گلوز کی بات کریں تو یہ ہم نے یہاں ورڈ دیا، چابی ورڈ دیا، کی ورڈ دیا، کون سا کی ورڈ دیا؟ وہ کی ورڈ دیا جس نے مارکیٹ کھولی، اور باکسنگ گلوز کی مارکیٹ کھول دی، جس نے باکسنگ گلوز کی مارکیٹ کے لیے چابی کا کام کیا، اس کو کھولنے کے لیے، ہمارے سامنے لانے کے لیے، تو وہ ورڈ جناب کی ورڈز کہلاتے ہیں، جو کسی بھی مارکیٹ کو اوپن کرتے ہیں یا کسی بھی ڈیٹیل پیج کو اوپن کرتے ہیں، اور یہ ورڈز جو ہے امیزون سرچ کرواتا ہے اپنے سرچ بار میں۔ کی ورڈ کی سمجھ آ گئی ہے؟ انمیوٹ کریں اور بتائیں سمجھ آ رہی ہے کچھ کہ نہیں؟ اگر یہاں تک آ رہی ہے، آ رہی بس ہے سر۔ بس صحیح ہے۔ آج کا دن ہے تھوڑا سا یہی اس والا اپنا کیا کہتے ہیں تھیوری والا، اور نیکسٹ ہم انشاءاللہ وہ کریں گے، پریکٹس سٹارٹ کریں گے اور ٹائٹل بنائیں گے پروڈکٹ کا، کہ جب بھی کوئی پروڈکٹ ہم لانچ کرنے لگتے ہیں تو اس کا نام ہم کیسے رکھتے ہیں، اور کیا پروسیجر ہوتا ہے، کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے اس کا، اور اس کے کتنے پارٹس یا سیگمنٹس ہیں، ETC ہر چیز کو پڑھیں گے۔ بس آج والا دن ذرا برداشت کر لیں، اور پھر انشاءاللہ اس کو مزے سے پریکٹیکل ورک میں مزہ آتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم نے وہی بات ہے کہ 1000 بار دہرانی ہے، اور وہ ڈیلی انشاءاللہ 5 سے 10 بار ہر بات کا ذکر ہوگا۔ اچھا، کی ورڈز کی ٹائپس ہیں جناب، کہ یہ ہوتے ہیں کہ شارٹ ٹیل کی ورڈز ہوتے ہیں، شارٹ ٹیل کی ورڈز یا سنگل کی ورڈز بھی کہا جاتا ہے اس کو، سنگل کی ورڈز از کالڈ شارٹ ٹیل کی ورڈ، مطلب اس میں ایک ہی ورڈ ہوتا ہے، سنگل ورڈ ہوتا ہے، یہ شارٹ ٹیل کی ورڈ کہلاتا ہے، وہ کی ورڈ جس میں ایک ہی ورڈ ہو۔ اس کے بعد ہے میڈ ٹیل کی ورڈ ہے،
میڈ ٹیل کی ورڈ وہ کی ورڈ ہوتے ہیں جو کہ 2 سے 3 ورڈز پر مشتمل ہوتے ہیں اور اس کو میڈ ٹیل کی ورڈز کہتے ہیں، اور اس میں 2 سے کم نہیں ہوتے اور 3 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ مطلب اگر ایک کی ورڈ 2 ورڈز پر مشتمل ہے، یا جیسے ہمارا یہ تھا کی ورڈ تھا باکسنگ والا، باکسنگ گلوز والا، یہ ہمارا میڈ ٹیل کی ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کو کر دیتے ہیں باکسنگ لیدر، تو دین بھی یہ ہمارا وہ ہو جائے گا باکسنگ لیدر کی ورڈز، تو دین بھی یہ ہمارا وہی میڈ ٹیل کی ورڈز رہے گا۔ اور اگر ہم اس کو کر دیتے ہیں جسٹ گلوز کر دیتے ہیں، تو یہ کی ورڈ ہمارا سنگل کی ورڈ یا شارٹ ٹیل کی ورڈ بن جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ لانگ ٹیل کی ورڈ کی طرف۔ یہ ہوتا ہے 4 یا 4 سے زیادہ ورڈز پر مشتمل ہوتا ہے، الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، تو یہ جناب لانگ ٹیل کی ورڈ ہو جاتا ہے جب ہم اس کو 4 یا 4 سے زیادہ ورڈز پر لے کر جاتے ہیں، تو وہ لانگ ٹیل کی ورڈ ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے لکھ دیا اسمال باکسنگ لیدر گلوز، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے پاس یہ لیدر گلوز تھا یا باکسنگ گلوز تھا یا باکسنگ لیدر گلوز تھا، تو دین یہ اس وقت تھا۔ اب دیکھیں یہ اسمال لکھا ہے میں نے، اگر شارٹ لکھتا تو وہ بھی آ جاتا۔ یہ اب اسمال والا آ گیا، اسمال والی پروڈکٹ آ گئی ہیں۔ اچھا، یہ جو پیج اوپن ہوا ہے اس پیج کو مارکیٹ پیج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مارکیٹ یا اس کی ورڈ کا ڈیٹیل پیج اوپن ہو گیا ہے، یا مارکیٹ اوپن ہو گئی ہے باکسنگ گلوز کی۔ اچھا جناب، لانگ ٹیل کی ورڈ کے بعد آتا ہے جیو کی ورڈ، جیوگرافیکل کی ورڈ ہوتا ہے دراصل یہ، کہ اس سے مراد ایسا کی ورڈ ہوتا ہے کہ جس میں اس پروڈکٹ کی جیوگرافیکلی جو ہے لوکیشن بھی ڈال دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ جیسے سرگودا ہے ایک، ہمارا سرگودے کا مالٹا مشہور ہے، ملتان کا جو ہے مینگو مشہور ہے، ٹھیک ہے، آم مشہور ہے۔ تو اس طرح جب اس کے ساتھ کی ورڈ کے ساتھ آپ ورڈ لکھیں گے ملتان، سرگودا، ٹھیک ہے، کسی بھی سٹی کا، یعنی اس سے ریلیونسی ہے اس پروڈکٹ کی یا اس آئٹم کی ہماری اس سٹی کے ساتھ، جب اس سٹی کا ذکر ہوگا تو وہ جیو کی ورڈ ہمارا بن جائے گا۔ اور ایک برانڈ کی ورڈ ہوتا ہے کہ ایک ایسا کی ورڈ کہ جس میں پروڈکٹ کے ساتھ اس کے برانڈ کا نام بھی لکھ دیا جائے تو وہ برانڈ کی ورڈ کہلاتا ہے۔ تو جسٹ یہ مطلب مائنڈ میں رکھنے والی باتیں ہیں، باقی زیادہ اس کا نہ پوچھا جائے گا نہ آگے، بس وہی کی ورڈ کا نام جو ہے نا ذکر ہوگا کہ کی ورڈ ڈالیں، کی ورڈ لے آئیں، یہ کی ورڈ سرچ کریں، اس کی ورڈ کا جناب سرچ والیوم دیکھیں، اس کا گوگل ٹرینڈ چیک کریں، یہ کریں وہ کریں، یعنی کی ورڈ مین چیز جو ہے ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ کی ورڈ پر ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، باقی اس میں مین امیج ہے، یہ جب ہم لسٹنگ میں جائیں گے اس کو دیکھیں گے، اور پروڈکٹ ٹائٹل۔ اچھا، اس میں آج ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، اس کا کرائٹیریا پڑھ لیتے ہیں اپنا جو ہے۔ اچھا، ایک نیش کو ذکر کر لیتے ہیں اور کیٹیگری کو، ہاں جی، یہ 2 چیزیں رہ گئی ہیں، نیش اور کیٹیگری۔ نیش کیا ہوتا ہے کہ نیش کیٹیگری جو ہوتی ہے ایک مکمل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ایک کیٹیگری میں بہت سی پروڈکٹس آتی ہیں۔ جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں، اور ایسے جب ہم پڑھیں گے نا اس پیج پر ایسے بیٹھ کے تھیوری پڑھیں گے تو یہ بڑی عجیب و غریب لگے گی اور خوش قسم کی لگے گی، لیکن جب ہم پریکٹیکل میں پیج پہ جائیں گے وہ کوئی بات ہی نہیں ہوگی جس میں ہم 15-20 منٹ پیچھے لگا کے آ رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح جناب یہ ہمارے پاس ہے آپ کا پروڈکٹ، اپنا ڈپارٹمنٹ ہیں یا کیٹیگریز ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کی۔ اور جیسا کہ ہم جا رہے ہیں ہوم اینڈ کچن کی ادھر ہے، ہوم اینڈ کچن، یہ آگے جی ہوم اینڈ کچن کیٹیگری، ہوم اینڈ کچن کیٹیگری آئی، اور اس کو ہم کر دیتے ہیں کی ورڈ کو اپنے کو
اریز اور تب ہم کرتے ہیں سرچ. اب یہ ہم نے ایک کیٹیگری لگائی ہے جی. اب کیٹیگری دیکھیے, کیٹیگری ایک وسیع مارکیٹ ہوتی ہے جس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی اور ڈیفرنٹ پرائسز کی اور ڈیفرنٹ سائز کی پروڈکٹس آتی ہیں. اب یہ دیکھیں ہوم اینڈ کچن کیٹیگری ہم نے اوپن کی, تو اس میں دیکھیں کتنی پروڈکٹس آ رہی ہیں, ہزاروں پروڈکٹس ہوں گی اس میں, ٹھیک ہے. تو کیٹیگری جو ہے ایک وسیع اور براڈلی جو ہے پروڈکٹس کو کور کیا ہوتا ہے ایک کیٹیگری میں یا ایک کیٹیگری نے. اور جب کہ نیش کیا ہے, نیش جو ایک نیش ہوتی ہے وہ ایک اسپیسیفک سیگمنٹ آف دا کیٹیگری یا مارکیٹ ہوتا ہے. کہ جیسے ہوم اینڈ کچن ایک کیٹیگری ہے, اس میں ایک نیش کیا ہے جناب, کہ آپ لکھتے ہیں فرائنگ پین, ٹھیک ہے. تو فرائنگ پین جو ہے ایک نیش ہے, اور ایک نیش میں ایک نیش کا جو سب سے مین آپ کہہ لیں اس کا تعارف ہے کہ اس میں جتنی بھی آئٹمز آتی ہیں, شو ہوتی ہیں, ان کا سائز, ان کا کلر, ان کی پرائس مختلف ہو سکتی ہے, ان کے برانڈ مختلف ہو سکتے ہیں, ان کے سیلر مختلف ہو سکتے ہیں, بٹ اس کا یوزیج سیم ہوگا. اب فرائنگ پین دیکھیں, چھوٹے بھی پڑے ہیں, بڑے بھی پڑے ہیں, جتنے ہیں, ٹھیک ہے, سب کے سائز مختلف, برانڈ مختلف, ڈیزائن مختلف, کلر مختلف. کسی کا جو ہے وہ ہے پلاسٹک ہینڈل ہے, کسی کا ووڈن ہینڈل ہے, ETC. بٹ ان کا جو کام ہے, یوزیج ہے, وہ ایک ہی ہے, وہ سیم ہی ہے. تو یہ ہوتا ہے جناب کہ آپ اس نیش میں جائیں, اس نیش میں جائیں جناب, یہ ورڈ یوز ہوگا آگے نیش کا, NICHE ہوتا ہے, اور اس کا پروننسیشن جو ہوتا ہے نیش ہوتا ہے. اچھا جی, جیسا کہ آفس ایک کیٹیگری ہے, آفس کیٹیگری میں آپ کی ساری چیزیں, آفس پروڈکٹس جو ہے وہ آفس کیٹیگری میں آتی ہیں. آپ کا لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, آپ کا آفس ٹیبل, آپ کا چیئر, آپ کے کرٹنز, آپ کا فین, آپ کا کارپیٹ, ETC کچھ بھی ہے وہ آفس کیٹیگری میں. آپ کی اسٹیشنری ہو گئی, پرنٹر ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن نیش کیا ہوگا, یہ ایک آسان اگزامپل دے رہا ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں رہے, اور یہی مائنڈ میں رکھنی ہے آفس کیٹیگری والی, کہ آفس میں ساری چیزیں جتنی پڑی ہیں وہ اس کیٹیگری میں آ جائیں گی اگر آفس کیٹیگری کی بات کریں گے. کاپیئر پڑا ہے, پرنٹر پڑا ہے, جتنے بھی. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کس چیز کی, کہ کلر پرنٹر کی, ٹھیک ہے, کلر پرنٹر ہم یہاں لکھتے ہیں, کلر پرنٹر. تو یہ جو نیش ہم نے ڈالی, جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو کلر پرنٹر از اے اسپیسیفک سیگمنٹ آف دا مارکیٹ, ٹھیک ہے, ایک خاص جو ہے نا پروڈکٹ ہے اس مارکیٹ کی. اب دیکھیں, اب یہ جتنے بھی پرنٹر آ رہے ہیں یا کاپیئر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں کلر پرنٹ نکالنے کی سہولت موجود ہوگی, چاہے اس کے ساتھ وہ کاپیئر بھی ہوں, کچھ بھی ہو. ان کے سائز ڈفرینٹ ہیں, ان کی ڈیزائن ڈفرینٹ ہیں, ان کی پرائسز چیک کریں, ٹھیک ہے. یہ 235 پاؤنڈ کا ہے, یہ 124 پاؤنڈ کا ہے, یہ 195 کا ہے, ETC. ان کی پرائسز مختلف ہو سکتی ہیں, کلر, ڈیزائن, برانڈ, ETC, بٹ کام سیم ہی ہے کہ کلر پرنٹ نکالنا. یہ بات کلیئر ہوئی ہے یہاں پر؟ مائک انمیوٹ کر کے بتائیں. بس دو ہی چیزیں ہیں جس میں یہ جو ہے نا, ایک یہ ہے نیش کیٹیگری, اور نیش کیٹیگری ایک وسیلی مطلب براڈ چیز ہے, اور اسپیسیفک چیز ہے جو وہ نیش ہے. اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے کنسیپٹ. ایک کنسیپٹ ہے جی جناب. سر. جی, اس کی سمجھ آ گئی, صحیح آگے ہے چلیں. نیش. جی, نیش کیا کہہ رہے ہیں, نیش کا دوبارہ بتاؤں؟ آئی ایم اوکے, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, مجھے نیش کا پتہ ہے, میں نے پہلے کچھ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. اوکے جی, گڈ ہو جی گیا, سر, گڈ ہو نیش گیا. کا بتا دوں نیش کا, اوپن جی ہو کے جی کھل کے بولا کریں. اوکے, میں بتا دیتا ہوں. مطلب آفس کیٹیگری میں آپ جاتے ہیں جیسے, تو آفس میں پڑی آپ کی جتنی بھی آئٹمز ہیں وہ آفس کیٹیگری میں آتی ہیں. بٹ جو نیش ہوتی ہے وہ ایک اسپیسیفک سیگمنٹ ہوتا ہے, ایک اسپیسیفک پروڈکٹ جو ہے نا نکال کے لے کے آتی ہے آپ کی نیش, یا آپ کے کی ورڈ ہوتے ہیں. جیسے ایک کلر پرنٹر کا ہم نے کی ورڈ ڈالا, ٹھیک ہے, یہ جو نیش ہے یہ ایک اسپیسیفک جو پروڈکٹ ہے یا آئٹم ہے آپ کی مارکیٹ کی, وہ نکال کر کے لا رہی ہے, کہ اس کا کام کیا ہے, کلر پرنٹ نکالنا. اور ہماری جو نیش تھی وہ کلر پرنٹر ہم نے کی ورڈ دیا تھا, اور اس نیش پر جو ہے اس نے ایک ہی قسم کی پروڈکٹ نکالی ہے جو کہ ایک ہی کام کرتی ہے. کیا کام کرتی ہے وہ, کلر
پرنٹ نکالتی ہے. جی اب سمجھ آئی ہے بات کی؟ جی سر آ گئی ہے. چلو جی گڈ ہو گیا. اور اس کے بعد ایک کنسیپٹ ہوتا ہے پیرنٹ کنسیپٹ، ٹھیک ہے، اور اس کا چائلڈ کنسیپٹ ہوتا ہے. یہ دو مطلب آپ ایسے کہہ لیں کہ پیئر ہیں، جیسے کیٹیگری اینڈ نیش کا پیئر ہے، ایک دوسرا پیئر ہے پیرنٹ اور چائلڈ کنسیپٹ کا. پیرنٹ کنسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا جنرل آئیڈیا یا جنرل نیم جو ہوتا ہے وہ پیرنٹ نیم یا پیرنٹ کنسیپٹ کہلاتا ہے. جیسا کہ سب سے آسان مثال یا اگزامپل اس کی میں دوں، جیسے ایک موبائل شاپ ہے، ٹھیک ہے، تو یا ہمیں کوئی کہتا ہے کہ جناب کہاں جا رہے ہیں، کہ ہم جا رہے ہیں جناب موبائل لینے میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہمیں یہ تو آئیڈیا ہو گیا کہ وہ موبائل لینے جا رہا ہے. یہ ایک پیرنٹ کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک جنرل آئیڈیا ہے، ایک چیز کا جنرل نام ہے موبائل کا. ٹھیک ہو گیا. لیکن جو چائلڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو چائلڈ کنسیپٹ بھی بولتے ہیں، اس کو ویریشن کنسیپٹ بھی بولتے ہیں یا ویریشن بھی بولتے ہیں. ویریشن مراد ورائٹی سے، ٹھیک ہے، اس میں جتنا ڈفر ہوگا وہ ورائٹی ہوگی. لائک کہ ایک بندہ کہتا ہے موبائل، ٹھیک ہے جی، پتہ چل گیا ہمیں کہ وہ جنرل آئیڈیا ہو گیا، ہمیں پیرنٹ کنسیپٹ کا پتہ چل گیا، ہمارے مائنڈ میں آ گیا کہ وہ موبائل لینے جا رہے ہیں جی آج اس کام کے لیے. پھر جب ہم اگلا کویشچن کریں گے اس سے کہ بھائی کون سا موبائل لینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آگے کس کی بات کر رہے ہیں، ہمارا اگلا کویشچن ہے، اس میں ہم اس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کی ویریشن پوچھنا چاہ رہے ہیں، ویریشن کنسیپٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم چائلڈ کنسیپٹ کی بات کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہمارے اس کویشچن کا مقصد ہے کہ وہ کون سی ورائٹی لینے جا رہے ہیں. تو جب ہم یہ پوچھتے ہیں ان سے تو وہ کہتے ہیں جناب ہم آئی فون یا سیمسنگ لینے جا رہے ہیں، تو پھر ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے، پھر ہم ایگزیکٹ پہنچ جاتے ہیں اس بات پہ، ورائٹی پہ یا ویریشن پہ. تو اسی طرح ایک اور ایگزامپل اگر اس کی میں دوں، اگر ہم کھانا کھانے جاتے ہیں ریسٹورینٹ میں اور ہم جا کے بیٹھتے ہیں اور آرڈر ٹیکر آتا ہے ان کا اور وہ کہتا ہے جی سر، ہم کہتے ہیں جی کھانا لے آئیں، ٹھیک ہے، ان کو علم پڑ گیا جناب کہ ٹھیک ہے کھانا، تو وہ آگے پوچھتے ہیں کہ جناب سر جی کیا کھائیں گے. تو اگر ہم ان کو بتاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ کیا پکا ہے، تو وہ بتاتے ہیں جناب چکن ہے، مٹن ہے، ٹھیک ہے، سبزی میں بھنڈی ہے، دال ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو کچھ بھی ہے. تو وہ آگے ہم جو ہم نے کویشچن کیا کیا پکا ہے، تو جو اس نے بیان کی وہ ورائٹی ہے، وہ ویریشن کنسیپٹ ہے. اور اگر دوسری بار بھی اس نے جب پوچھا کہ کیا کھائیں گے، ہم اس کو دوسری بار بھی یہی ریپیٹ کرتے ہیں کہ جناب کھانا لے آئیں، تو اس کو بات کلیئر نہیں ہوگی. اس کو یہ تو آئیڈیا ہو جائے گا جنرلی کہ یہ بندہ بھوکا ہے اور کھانا کھانے آیا ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یہ دال کھانے والا ہے، سبزی والا ہے یا مٹن والا ہے. تو اگر تیسری بار بھی وہ پوچھتا ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں کھانا لے آئے، تو وہ چلا جائے گا اور دوبارہ ہمارے ٹیبل پہ آئے گا ہی نہیں کہ یار یہ بندہ ہی پاگل ہے جو مجھے بتا ہی نہیں رہا. تو اسی طرح ویریشن جو ہوتا ہے کنسیپٹ ہوتا ہے، اس میں چیز کی ورائٹی ہمیں بتائی جاتی ہے. لائک وہ سائز وائز ہو سکتی ہے، لائک وہ آپ کی جناب کلر وائز ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کی ورائٹی ہو سکتی ہے. یہ بات کلیئر ہو گیا یہ کنسیپٹ؟ ہلو، ذرا مائک انمیوٹ سر کریں اب. جی اچھا سر یہ آگے کلیئر، سر. یہ جی کلیئر جی. ہو گیا ہے. اور اب مجھے یہ بتائیں کہ اب آگے جو ہے کرائٹیریا اور ٹائٹل کا جو ہے وہ کل ہی پڑھیں گے یا آج پڑھیں؟ کل ہی پڑھیں گے اور کل ایک ٹائٹل بھی بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. کیونکہ ایک ہی دن میں پھر زیادہ وہ کیا تو آگے یہ اوکے. جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ان کو بار بار ہم نے استعمال کرنا ہے، کوئی ٹینشن نہیں لینی. اور جو بچے مطلب جن کا فرسٹ ٹائم ہے ادھر آئی ٹی والی سائڈ پہ آنا یا آئی ٹی میں آنا یا انٹرنیٹ یوز کرنا یا گوگل میٹ یا ای ٹی سی یا لیپ ٹاپ نہیں ہے، تو وہ پرسنلی مجھے ان باکس کر دیں گے تاکہ میرے مائنڈ میں ہوگا وہ، تو میں ان کو چیزیں بار بار بتاؤں گا، بار بار لکھواؤں گا.
ٹھیک ہے، نوٹس وغیرہ، تاکہ جو چیزیں اینڈ پہ جو ٹاپک ہوتا ہے اس میں جو اس کا جو نچوڑ ہوتا ہے، جیسے آج والا جو ٹاپک ہے اس میں وہی دو چیزیں ہیں کہ کیٹیگری اینڈ نیش. ٹھیک ہے، یہ ایک کپل ہے کیٹیگری، ایک براڈ مارکیٹ کا نام ہوتا ہے، اس میں بہت سی پروڈکٹ ہوتی ہیں مطلب، اور جو نیش ہوتا ہے ایک اسپیسیفک پروڈکٹ کو اوپن کرتا ہے، ایک اسپیسیفک سیگمنٹ آف دا مارکیٹ ہوتا ہے یا کیٹیگری ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پیرنٹ کنسیپٹ اور ویریشن کنسیپٹ، یہ ورائٹی یا چائلڈ کنسیپٹ ہے. یہ دو چیزیں ہیں اونلی. اور اوپر والی جو تھے وہ جنرل آئیڈیا تھی، وہ ہمیں آلریڈی کچھ نہ کچھ معلومات تھی یا ان کے نام میں ہی یہ چیزیں تھیں. یعنی یہ جو کنسیپٹ پیرنٹ اور چائلڈ والا ایک نیا تھا، نیش ایک نیا تھا، کیٹیگری تو ویسے پتہ ہی تھا سب کو آلریڈی ہی. تو انشاءاللہ پھر آج کچھ سمجھ آئی گئی ہے کہ نہیں؟ ذرا ان میوٹ کریں سب. سر آئیے جی سر آئیے سمجھ آئی. اوکے گڈ ہو گیا. اور جس کو جو مسئلہ ہو جہاں ہو وہ بعد میں بھی مجھے ان باکس کر کے پوچھ سکتا ہے. اور آپ لوگوں کا جو ہے نا سب کے ڈسکشن گروپ بھی بنا دیے جائیں گے اور آپ اس میں آپس میں ڈسکس کر پائیں گے جو بھی چیزیں ہوں گی، جتنی بھی جس کو کہیں سمجھ نہیں آتی یا کوئی مطلب رات کو کسی نے لیکچر نہیں لیا وہ دوسرے دن پوچھ رہا ہوتا ہے کہ سر نے کیا پڑھایا یا کیا کچھ تھا، یا وہ لیکچر سنتا ہے تو اس کو کہیں سمجھ نہیں آتی تو وہ آ کے پوچھتا ہے ETC. تو یہی ہو گیا جناب. اور آج تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ ٹائٹل کا کرائٹیریا پڑھیں گے، اس کی امیزون کی گائیڈ لائن پڑھیں گے اور پھر ٹائٹل بنائیں گے. اور 3-4 دن ٹائٹل بنائیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے. اسائنمنٹس ملیں گی آپ لوگوں کو اور پھر اس کی اسائنمنٹس چیک ہوں گی، غلطیاں نکلیں گی، پھر آپ کا ٹائٹل کلیئر ہوگا. پھر آگے SKU SN اور UPC پر جائیں گے. اور انشاءاللہ اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ نے تسلسل جاری رکھنا ہے. لیکچر ایک مس کر دیا، آگے والے 5 تو سمجھ آنے کوئی نہیں ہے نا. تو چھٹا ہے تو وہ بات کی بات ہے، وہ بھی تب آئے گا جب آپ وہ پہلے والا آپ کلیئر کریں گے. تو یہی ہے کہ گیپ نہیں دینا. اور انشاءاللہ باقی میری ذمہ داری ہے کام آنا اور کام پکڑ کے دینا اور کام بتانا کہ کام پکڑنا کیسے ہے یا ملتا کیسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اور اس کے علاوہ جو بات ہے انشاءاللہ دعا کیجیے گا. میں اپنی بھی دراز ٹائپ کی مارکیٹ لانچ کرنے جا رہا ہوں اور ویب سائٹ تیار ہو رہی ہے انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی ہو جائے گی. اور اس پر بھی جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں گے اور ان کے لیے ہم حاضر ہیں اور ان کو سارا طریقہ کار بھی بتایا جائے گا اور گائیڈ بھی کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ نفع اور ریونیو وہ کما سکیں. تو ٹھیک ہو گیا جی، آج تک کے لیے اتنا ہی. اور انشاءاللہ ٹھیک ہے، اور تھینک ایک یو بات سر. کل ملاقات ہوتی ہے پھر. جی رضوان صاحب کچھ پوچھا آپ نے؟ سر جی میں کہہ رہا تھا اگر آپ اسکیجول بنا لیتے نا، مطلب FPM لیکچر ہوتے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے تو وہ زیادہ ایزی تھا نا. ایسے بیچ میں ہی FPM ہے، بیچ میں ہی FP ہے، پھر وہ جیسے میں نے کوشچن کیا ڈراپ شپنگ کا، پھر وہ BA کا بھی. آپ اسٹیپ بائی بھائی اسٹیپ چلیں گے تو بھیا زیادہ سمجھ آئے گا. میں بتاتا ہوں، یہ FBA FBM یا تھیوری جتنی بھی تھی یہ تو پڑھنی ضروری تھی نا کہ سب کو پتا ہو کہ جی FBA کیا ہے. اگر ایک FBA کی بتا دیں جی ڈیفینیشن، FBM پتہ نہ ہو. جب ایک اسٹوڈنٹ اکثر آتے ہیں وہ موویز دیکھی ہوتی ہیں، ان کو اپنا ویڈیو لیکچر سنے ہوتے ہیں یا نوٹس دیکھے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے. وہ جب کوشچننگ کرتے ہیں نیا بندہ پھر مکس اپ ہو جاتا ہے، وہ ٹینشن لے جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور مین چیز ہے کہ میرا فوکس بھی نئے بندوں پر ہوتا ہے، یہ بات بھی مائنڈ میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ ٹینشن نہ لیں. آگے ہم نے پریکٹیکل میں چلے جانا ہے کل سے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں ہم کرتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے. کیونکہ ایسے تھیوری کے لے کے بیٹھ جائیں نا، ایک منتھ ہمارا تھیوری پہ لگ جانا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہونا. فائدہ تب ہوگا جیسے اب میں نے یہ اپنا کی ورڈز پڑھائے اور پھر مارکیٹ کھولی اور یہ نیش ہے، یہ چیزیں ہیں. وہ کتنی سی بات تھی، 1 منٹ کی بات تھی جو ویب سائٹ کھولنے پر یا Amazon کھولنے پر آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے. کی ورڈز کی ٹائپ سمجھ آئی ہیں ETC. ٹھیک ہے. کیٹیگری کی سمجھ آئی ہے. تو وہ چیزیں جب ہم ادھر پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آنی. جب ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے اور تھیوری کرتے جائیں گے اور ساتھ میں پریکٹیکل جو آگے ٹرم آئے گی اس کو اسی وقت پڑھیں گے اور اسی وقت یوز کریں گے اور آگے پریکٹیکل سٹارٹ ہوگا. اس پر 1 ویک لگے گا ہمارا پریکٹیکل پر، تو ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. آپ ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ. بس یہ 3-4 وہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی کہیں بندہ نئے ادارے میں جاتا ہے تو پہلا منتھ لگ جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ 1 ویک یہاں گزاریں، 1 ویک کے بعد پھر آپ کہیے گا کہ سر ایسے کریں یا ایسے کریں. ٹھیک ہو گیا. باقی اپنی سجیشن ضرور دیجیے گا اور دیتے رہا کریں، کیونکہ اس میں آسانی ہوتی ہے. اور فریلی جو ہے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کسی بھی وقت. اور خاص کر نئے بندے ان کو کوئی ایشو ہو تو میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے جی، اوکے ہو گیا. آج تک کے لیے اتنا ہی اور کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. ٹھیک ہے.
سر یہ نوٹس بھی شیئر کر دیں پلیز، یہ جہاں تک آپ نے پڑھایا ہے نا تو یہ کر دینا نا شیئر. جی میں کر دیتا ہوں، میں گروپس میں کر دیتا ہوں، سب گروپس میں کر دیتا ہوں. ابھی ہو گیا یا نہیں تو صبح ہو جائیں گے شکریہ. انشاءاللہ، صبح آپ کو ہو جائیں گے. نو ٹینشن، انشاءاللہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ملے گی آپ لوگوں کو. آپ کو پی پی ٹیز ملیں گی اور بہت کچھ ملے گا. بس تھوڑا سا آپ 4-5 دن آپ دیکھیں گے نا روٹین کو، آپ کو سمجھ آ جانی ہے سب کچھ. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. اوکے جی، اللہ حافظ، تھینک یو.